بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، ایک شہر جس کا نام جگن پور تھا میں ایک سوداگر جو بہت خوشحال تھا وہ رہتا تھا۔ سوداگر بہت عقل مند اور ذہین تھا اور بادشاہ کو اس کی خوبیوں کا علم تھا، اس لیے اس نے اسے ملک کا منتظم اعلیٰ بنایا ہوا تھا۔ اس کی عقل اور ذہانت کے سبب وہاں کی رعایا بادشاہ سے خوش اور مطمئن تھی، جبکہ بادشاہ کو بھی سوداگر خوش رکھتا تھا۔ سوداگر ایک ایسا شخص تھا جس سے ہر ایک خوش تھا۔ سوداگر کی ایک جوان بیٹی تھی جس کی شادی پر اس نے نہ صرف بادشاہ بلکہ شہر کے امراء اور فاضل لوگوں کے ساتھ محل میں کام کرنے والے سب عملہ کو بھی مدعو کر رکھا تھا۔ دعوت والے دن شاہی محل کا خاکروب امراء اور شرفاء کے لیے مخصوص نشستوں پر جا بیٹھا۔ دعوت کی انتظامیہ نے یہ بات سوداگر کو بتائی تو وہ بہت غصہ ہوا اور اسے دعوت سے زبردستی نکال دیا۔ خاکروب اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا، مگر وہ سوداگر کی حیثیت سے واقف تھا، اس لیے بے بس تھا، لیکن دل میں بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک دن ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ صبح کے وقت جب وہ بادشاہ کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا اور بادشاہ نیم خوابیدہ بستر پر لیٹا ہوا تھا تو وہ بڑبڑانے لگا، سوداگر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اٹھ بیٹھا اور غصے میں خاکروب سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ خاکروب بولا کہ وہ تمام رات جوا کھیلتا رہا ہے اور پتہ نہیں کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کیا بک گیا ہے۔ پھر خاکروب بادشاہ کے پاؤں پڑ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن سوداگر کے خلاف ایک گرہ اس کے دل میں پڑ گئی۔ بادشاہ نے سوداگر سے تمام اختیارات واپس لے لیا اور محل کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا۔ جب سوداگر صبح محل آیا تو پہرے داروں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ابھی وہاں کھڑا تھا کہ خاکروب آ گیا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ یہ بادشاہ کا بڑا معتمد ہے، یہ لوگوں کو گرفتار کروا سکتا ہے یا ان کو دربار سے باہر پھینکوا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر مجھے بے عزت کر کے باہر پھینکوا دیا تھا، لہٰذا ہوشیار رہو، کہیں یہ تمہارے ساتھ بھی میرے جیسا سلوک نہ کرے۔ سوداگر سمجھ گیا کہ یہ سب خاکروب کی شرارت ہے۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے خاکروب کو دعوت پر بلایا، اسے بہت سے تحفے دیے اور کہا کہ اس روز والے واقعے میں آپ کو شرفاء کے لیے مخصوص نشستوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور بامر مجبوری آپ کو دعوت سے نکالنا پڑا، اب مجھے معاف کر دیں۔ خاکروب پہلے ہی تحفوں کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ اس نے سوداگر کو معاف کر دیا اور سوداگر کو یقین دلایا کہ وہ اس کا سابقہ عہدہ بحال کروا دے گا۔ اگلی صبح جب وہ بادشاہ کے کمرے کی صفائی کرنے لگا اور بادشاہ نیم خوابیدہ تھا تو اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ ہمارا بادشاہ کس قدر احمق ہے کہ طہارت خانہ میں بیٹھ کر پھل کھاتا ہے۔ بادشاہ غصے سے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ وہ کب طہارت خانے میں پھل کھاتا ہے۔ خاکروب بادشاہ کے پاؤں میں گر پڑا اور کہا کہ تمام رات جوا کھیلنے کی وجہ سے سو نہ سکا اور پتہ نہیں کہ نیند میں کیا اول فول بک گیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس نے کبھی طہارت خانے میں پھل نہیں کھائے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یقیناً اس نے سوداگر کے متعلق جو باتیں کی تھیں وہ بھی جھوٹ ہیں۔ اس نے سوداگر کو بلایا، اس سے معذرت کی اور بہت سا انعام و کرام دے کر اسے اس کے عہدے پر بحال کر دیا۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔